السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور زمین کے اندر نہریں بنائی اور زمین کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہچکولے نہ کھائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ یعنی حد فاصل بنا دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی صورت سے آیت نمبر 61 یعنی 61 نمبر کی آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں یعنی سورۃ النمل آیت نمبر 60 جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 60، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد 3-4 آیات، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی رحمت، اپنی ربوبیت عامہ اور توحید پر چند ایسے دلائل پیش فرمائے ہیں جن میں سے اکثر دلائل مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور ان میں سے اکثر دلائل کا اعتراف آج کے ڈیٹ میں بھی مشرکین کرتے ہیں۔ کل ہم نے کچھ باتیں پیش کی تھی آیت نمبر 60 کے تحت۔ ابھی جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ ایسے عجائبات پیش فرمائے ہیں جس پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان بے اختیار کہہ اٹھے گا، پکار اٹھے گا۔ اگر انسان صحیح معنوں میں غور و فکر کرے گا تو یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ جائے قرار کا مطلب رہنے سہنے کی جگہ، پرسکون جگہ جہاں پر مخلوقات، انسان اور دوسرے مخلوقات رہ سکیں۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتیں سمٹ کر آ گئی ہے۔ یہ بات تو تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ، اور بہت زمانے سے معلوم ہے، انسان کے علم میں آ چکی ہے کہ ہمارا یہ جو عظیم الجثہ زمین جو ہے، جس کو کرۂ زمین کہتے ہیں، کرۂ ارض کہتے ہیں، یہ گول ہے اور فضا میں لٹکا ہوا ہے۔ زمین کا اکثر حصہ پانی ہے، سمندر ہے، اور زمین گول ہونے کے باوجود، چونکہ زمین ہماری اس میں مٹی بھی ہے جیسا کہ معلوم ہے، اور پتہ ہے کہ چاند پر بھی لوگ پہنچے اور چاند پر بھی مٹی پائی گئی، تو اسی طرح سے اس روئے زمین کے اوپر مٹی تو ہے لیکن اس کا اکثر حصہ سمندر ہے، اور زمین کے گول ہونے کے باوجود اس سے پانی گرتا نہیں اور نہیں ادھر ادھر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے دوسرے تمام کروں میں یعنی آسمان کے اندر جو کرے ہیں، اس زمین کے علاوہ جو دوسرے سیارے ہیں، کرے ہیں، جس طرح سے ان کے اندر میگنیٹک سسٹم موجود ہے، کشش ثقل موجود ہے، اسی طرح سے میگنیٹک سسٹم ہماری زمین میں بھی ہے۔ دوسرے کروں کی طرح سے ہماری زمین میں بھی میگنیٹک سسٹم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ اونچائی سے اگر کوئی چیز گرائیں گے تو وہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ زمین پہ گرے گی۔ زمین سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں جائے گا سوائے دو چیزوں کے، ایک گیس اور دوسرا بھاپ۔ گیس، ابھی دھواں دیکھتے ہیں آپ، دھواں نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے۔ اسی طرح سے گیس نکلے گا بھی تو اوپر جائے گا۔ بھاپ، جو پانی کے سوکھنے کے بعد جو بھاپ اٹھتا ہے وہ بھی کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہیں، لیکن علم ہیئت اور سائنس کے تحقیقات نے ان عجائبات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں بے پناہ اضافہ کیا، اور بھی زیادہ پتہ چلا انسانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں کتنی باریکیاں ہیں، کتنے عجائبات ہیں، کتنی حیران کن چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہماری زمین ہے سورج کے سامنے ہے، اور سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے محور کے ارد گرد، اپنے ٹریک کے ارد گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کا ایک چکر اس کے اپنے محور میں 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس کے یعنی سورج کے گرد بھی ہماری زمین جو ہے
وہ چکر لگا رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور یہ جو سورج کے جو ارد گرد جو ہماری زمین گردش کرتی ہے اس کی جو رفتار ہے تقریباً 66,600 میل فی گھنٹہ. میل، کلومیٹر نہیں. کلومیٹر کے بارے میں معلوم ہے کہ کلومیٹر 3 کلومیٹر کم سے کم 1 میل ہوتا ہے، اور اپنے محور میں اپنے ٹریک پہ جو سورج بھاگ رہا ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور سورج کے گرد جو اس کو وہ چکر لگا رہا ہے اس کی جو رفتار ہے وہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. اب اتنی بڑی گردش، اتنا بڑا چکر، اتنی تیز رفتار زمین ہماری بھاگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جکڑ کر کے رکھا ہے کہ ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور ہم زمین پر رہ رہے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، پوری زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کو جکڑ کر کے رکھا ہے. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. یہ پہلا پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو اور اس کا دوسرا مفہوم، صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہماری زمین پہلے یہ جو چکر لگا رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے رفتار سے، اس کی وجہ سے زمین کے اندر زمین ہچکولے کھاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف اطراف میں پہاڑوں کو میخ کی شکل میں بنایا. میخ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی چیز اگر سیٹ کرنا ہو اور اگر وہ ہل رہا ہو تو میخ مار کر کے اس کو بالکل سٹا دیتے ہیں اس کو کہ وہ ہلے نہیں، ادھر ادھر ہچکولے نہ کھائے، اس لیے میخ مارا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخوں کی شکل میں اس زمین پر جہاں ضرورت تھی پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑ دیا تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے. جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اور کس نے زمین کے اندر نہریں بنائی، اور کس نے زمین کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہچکولے نہ کھائے، بالکل شانت رہے. یہ دوسرا پہلو ہے کہ اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے جس کی وجہ سے زمین بالکل پرسکون ہے، اور زمین پر بسنے والی جو مخلوقات ہے وہ اس میں پرسکون انداز میں رہ رہے ہیں. اللہ نے اس زمین کو ان کے لیے جائے قرار بنایا. اس کا تیسرا پہلو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ زمین ہمیشہ سورج کے سامنے ہی اگر رہتا ہے، کیونکہ زمین کیا ہے، سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور چکر کاٹتا ہے تو ایک ہی بار میں سامنے نہیں ہے، کبھی اندر بھی جاتا ہے، کبھی پیچھے بھی آتا ہے. اگر سورج زمین کے سامنے رہتا ہمیشہ تو زمین کے آدھے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی اور آدھے حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی. لہذا آدھے حصے میں ہمیشہ دن چڑھا رہتا اور باقی آدھے حصے میں ہمیشہ رات رہتی. اس طرح پوری کی پوری زمین، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے یہاں پر بسنے والے جاندار ہوں یا انسان ہو، ان کے لیے یہ زمین بالکل ناکارہ ثابت ہوتی. اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پیڑ پودے ہیں، جو نباتات ہیں، جو جاندار ہیں یا ہم انسان ہیں، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے گزر اور بسر کے لیے جس طرح سے سورج ضروری ہے، سورج کی روشنی ضروری ہے، رات کی تاریکی بھی ضروری ہے، گرمی بھی ضروری ہے اور ٹھنڈک بھی ضروری ہے. نشو و نما کے لیے دن کی ضرورت جس طرح سے، اس طرح سے رات کی بھی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر رات اور دن دونوں کا نظام قائم فرما کر کے اس زمین کو انسانوں کے لیے اور دوسرے مخلوقات کے لیے جائے قرار بنا دیا. یہ اس کا تیسرا پہلو ہے. اور اس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ یہ جو سورج ہے، سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دوری پہ ہماری زمین ہے. اگر زمین اور سورج کا یہ فاصلہ، سورج سے ہماری زمین 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے. ابھی سوچیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل، کلومیٹر نہیں، کتنا دور ہے. زمین سے سورج کا فاصلہ اگر اس سے کم ہوتا تو زمین کے اوپر گرمی بڑھ جاتی، اور جس کی وجہ سے یہاں کے انسان، یہاں کے جاندار، یہاں کے تمام مخلوقات، پیڑ پودے شدت، تفش اور سورج کی حدت اور حرارت سے مرجھا جاتی اور بالآخر تباہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو سردی اتنی پڑتی کہ تمام مخلوقات اور سورج اور پیڑ پودے، تمام مخلوقات اور پیڑ پودے ٹھٹر جاتے اور بالآخر تباہ و برباد، ہلاک ہو جاتے. یہ چوتھا پہلو ہے. پہلو ابھی اور بھی زیادہ نکل سکتے ہیں.
اہل علم نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں، لیکن ہم یہاں پر 4 پہلو جو مثال کے طور پر بیان کیے ہیں وہ اس لیے کہ انسان جتنا غور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اتنی ہی باریکیاں نظر آئیں گی، اتنے ہی نقطے اور اتنے پوائنٹ نظر آئیں گے۔ یہاں پر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام جو قدرت کاملہ ہے اور قدرت کے عجائبات ہیں جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے زمین کے اندر نہریں بنائی۔ نہر سے مراد جو ہے وہ نہر تمام ندی نالے نہریں دریا سمندر وغیرہ ہیں، ان کے یہ جو ندی نالے سمندر دریا جو بنائے ہیں زمین کے اندر کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اور ان کے اندر جو پانی آتا ہے اس کے 2 سورسز ہیں۔ پہلا سورس کیا ہے؟ ایک تو بارش سے پانی مہیا ہوتا ہے، بارش برستا ہے تو زمین جو ہے بارش کے کچھ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور باقی کو چھوڑ دیتی ہے جو ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جو بڑا سورس ہے وہ پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان جو چشمے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سردی کے دنوں میں بالکل برف بن جاتا ہے، برف جم جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کشمیر اور کشمیر کی طرف کے جو بہت سارے علاقے دنیا میں ہیں وہاں پر برفیلے پہاڑ ہیں۔ کیوں وہ برفیلے پہاڑ کیوں ہیں؟ کیونکہ سردی میں وہ برف بن جاتے ہیں، اور پھر جب سورج کی حدت اور حرارت اس پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پہاڑ کا جو برف ہوتا ہے اور اس کے چشمے جو ہوتے ہیں وہ پگھلنے لگتے ہیں، اور پھر وہیں سے وہ ندی نالے کی شکل اور صورت اختیار کر کے، دریا کی شکل اختیار کر کے دوسرے علاقوں میں بہتے ہیں، یا پھر جو پہلے سے ندی نالے نہر اور دریا بنے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ پانی گرتا ہے، اور پھر ایسے علاقے میں آتا ہے جہاں پر پانی یا تو وقت پہ نہیں ہوا یا کم ہوا، اور وہاں کے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نہروں کا ذکر اور پانی کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی نباتات، پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کے جیون یاپن کے لیے، ان کے گزر بسر کے لیے پانی از حد ضروری ہے، لازم ہے۔ ہوا کے بعد پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان یا نباتات اپنی زندگی باقی نہیں رکھ سکتے۔ اگر پانی بہت دنوں تک نہیں ملے تو انسان مر جائیں گے، پورے روئے زمین پر ہاہاکار مچ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے نہروں کا اور پانی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، 2 دریاؤں کے درمیان ایک پردہ اور ایک حد فاصل بنایا، یعنی دریا ایک ہی ہے، اس میں 2 طرح کا دریا بہ رہا ہے، ایک طرف میٹھا اور لذت دار پانی، دوسری طرف کھارا اور نمکین پانی، ایک طرف گرم پانی اور دوسری طرف بالکل ٹھنڈا اور کولڈ اور میٹھا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی تو ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیریں اور میٹھا اور ٹھنڈا، میٹھا اور لذت دار ہے، دوسرے کا کھارا اور کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے، برزخاً وحجرا محجورا، یعنی دریا تو ایک ہی ہے لیکن اس میں دو رو بہ رہا ہے، ایک طرف جو ہے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، لذت دار پانی ہے، دوسری طرف کھاڑا کڑوا نمکین پانی ہے، ایک طرف گرم پانی ایک طرف ٹھنڈا پانی ہے، اور دونوں ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مکس بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ لکوڈ یا پانی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر اس کو آپ اوپر سے گرائیں گے تو بہے گا کدھر؟ جدھر ڈھلان ہے، اور پھر 2 طرح کے پانی کو، 2 طرح کے لکوڈ کو آپ گرائیں گے تو دونوں ایک دوسرے سے مکس ہو جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ خوبی کو چھین لیا۔ اللہ نے دونوں ایک ساتھ بہ رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی میں رہنے والے بہت سارے لوگ جن کو پانی میں ہی زندگی گزارنا ہے، جو پانی میں ہی معاش کے لیے جاتے ہیں، ان کو پانی مل سکے، سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کو میٹھا ٹھنڈا پانی مل سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں اس آیت کریمہ میں کہا اِلٰہٌ مع اللہ۔ یہ جو نظام کائنات ہے جس کے اندر اتنی عجیب عجیب چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اللہ کے ساتھ اس میں شریک ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ نو، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت بالکل نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم کو اللہ تبارک، دیکھیے کتنی باریکی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، ہم کوئی جانور نہیں ہے۔ جانور کا کام کیا ہے؟ صبح اٹھنا، پیٹ بھرنا، پھر سو جانا،
لیکن ہمارا وہ کام نہیں. ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کو ذات واحد ماننا، اسی کو عبادت کے لائق ماننا، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنا. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ان آیتوں پر، اس طرح کی آیتوں پر غور کریں اور صحیح معنوں میں انسان بنے. اسی لیے اللہ نے کہا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ان تمام نظام کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے نو، تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ اسی لیے اللہ نے آگے کہا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ہیں. حالانکہ علم رکھنا چاہیے، ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان سمجھنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.